صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم واذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم بہیمۃ الانعام۔ اللہ کو یاد کرو ان چند دنوں میں، معین دنوں میں، چوپایوں پر بطور رزق جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اس پر اس کا نام لو۔ فَقُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا، خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، حتی الامکان جتنا بھی ہو سکے اس کو کرنا چاہیے۔ قربانی دینا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ ام المؤمنین ام سلمہ زوجہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا قرض لے کر میں قربانی کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں، یہ قرض ادا ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مدد کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرض لے کر قربانی کی جا سکتی۔ دوسرا، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من لا یحذر الفقیر میں امام علی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قربانی کا ثواب کیا ہے تو قربانی قرض لے کر کریں، اللہ اکبر، اور اپنی اخراجات روک کر قربانی کے لیے اہتمام کریں، کیونکہ قربانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو قربانی بہت پسند ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی، یہ سنت میں ملتا ہے من لا یحذر الفقیر میں، کہ رسول اللہ کبھی کبھی دو جانور لے لیتے، کہتے یہ ایک میری طرف سے ہے، ایک میرے اہل بیت کی طرف سے ہے، کبھی پھر کہتے یہ قربانی میری طرف سے ہے یا میری امت کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جو صاحب حیثیت ہیں ان مومنوں کو بھی چاہیے کہ وہ قربانی کبھی امام زمانہ کے نام سے، کبھی معصومین کے نام سے، کبھی مولا عباس کے نام سے بھی وہ دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی علیہ السلام ہر سال قربانی کرتے اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کرتے تھے، یعنی اپنے باہر میں جب قربانی دیتے تو، اور جب قربانی دیتے تو یہ ضرور کہتے، اور اسی میں ہی میسج ہے، بسم اللہ وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا مسلما ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میں نے اللہ کے نام سے میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے، قربانی سے پہلے اللہ کی طرف جو آسمان اور زمینوں کا خلق کرنے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور ہم مشرک نہیں ہیں، شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے قربانی کرتے وقت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور یہ بات کرنی ہے اگر عربی نہیں آتی کہ یا اللہ، ہاں، کہ میں تیرے لیے، اس لیے قرآن مجید سورہ حج میں کہا یذکروا اسم اللہ فی ایام المعلومات علی ما رزقہم بہیمۃ الانعام، جو چوپائے اللہ نے تمہیں بطور رزق دیے ہیں ان پر خدا کا نام لے کر انہیں ذبح کرو اور خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تو قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ اکبر، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ لیکن یاد رہے کہ قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے کم از کم قربانی کا پیسہ جو ہے پہلے تو حلال پیسے سے ہونی چاہیے، یہ تو سب کہتے ہیں۔ اگر آپ حرام پیسے سے قربانی کر رہے ہیں تو حرام پیسے والی قربانی جو ہے وہ قبول ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَیَ
آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. حضرت نے آدم علیہ السلام کے وہ قصے میں جب قابیل کی قبول ہوگی حابیل کی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہاں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے عمل کو قبول فرماتا ہے. مطلب یہ ہے کہ قربانی حلال پیسے سے، اگر آپ کا پیسہ مشکوک ہے تو کم از کم جو قربانی کر رہے ہیں، مثلا ایک جانور لا رہے ہیں تو اس جانور کے آپ زکوٰۃ اور خون سے نکالیں اور اسے پاک قرار دیں، پھر اس کو قربان کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. دعا یہ ہونی چاہیے کہ قبول ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے. بہت سارے یہاں پہ حضرت آدم کے دو بیٹے وہ ہیں نا، ایک کی اذ قرب قربانا، حضرت آدم کے بیٹے نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، ایک کی قبول ہوگی ایک کی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، کیوں نہیں ہوئی؟ اب اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. قربانی کا مطلب ہے لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کرو، ٹھیک ہے. انی وجہت وجہی، وہ ہے نا للذی فطر السماوات، اللہ کی نظر، اللہ کا خیال ہو، اللہ کا حکم، یعنی اس کی خوشنودی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ذہن میں ہو کہ محلے والے کہیں جی بڑا جانور لے آئے ہیں، بہت بڑی اس دفعہ انہوں نے جانور آیا، ابھی جتنا بھی ہو رہا ہے یہی وہ دور لگایا رہا، یہ بڑا موٹا ہے، یہ بڑا پتلا ہے، یہ دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم جانور کی تعریف کر رہے ہو، یہ جانوروں کی تعریف کر رہے ہو یا قربانی کی؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں. ہاں اس میں بھی تعریف مل جائے گی، لیس الانسان الا ما سعی، اگر آپ شہرت چاہتے تو مل جائے گی، لوگ تعریف کریں گے انہوں نے اچھی قربانی کی ہے، بڑا جانور ذبح کیا ہے، وہ 1.5 کروڑ کا 2 کروڑ کا، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں. میرے بھائی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور پھر اس کے ایک قطرہ خون کے بدلے انسان کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر اسے خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کے عمل کو خراب کرے، لہٰذا بار بار کہتے رہیں قربتاً الی اللہ. یہ قربان یہاں سے عید قربان کیوں کہتے ہیں یہاں پہ میں بتاتا جاؤں. دیکھ قربان بھی اسی وجہ سے شاید ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائے، یعنی قبول ہو جائے. دوسرا یہ مفہوم بھی ہے کہ قربان کر دو. قربان نہیں کہتے میں آپ پر قربان جاؤں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میری جان حاضر ہے میں آپ پر قربان جاؤں. تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو فریجوں میں نہ ڈال دو، فریزر نہ کر دو، اسے قربان کر دو. ہاں اسے اللہ کی راہ میں 2-4 دن میں ختم کر دو. توجہ ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ کوئی بکرا ذبح کیا، اپنی بیوی کو کہا اسے بانٹ دینا، محترمہ نے بانٹ دیا. شام کو حضور آئے اور پوچھا اس قربانی کا کیا ہوا، یا وہ جو بکرا ذبح کیا تھا؟ کہا وہ تو میں نے بانٹ دیا، یہ بچ گیا، تھوڑا سا رکھا نا، تو کہا یہ بچ گیا. کہا حضور نے یہ نہیں بچا، وہ بچا ہے جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جو آپ قربانی کر رہے ہو، آپ کے رشتہ دار، آپ کے غریب اگر انہوں نے قربانی نہیں کی، ویسے بھی اس کے حصے ہیں، آپ اس کو ایک حصہ تو غربا کو دینا، ان کو تقسیم کر دو. جو حصہ تمہارے حصے میں اس میں بھی کھلاؤ، یعنی مومنین کو کھلاؤ. اور ایسا نہ ہو کہ یہ پڑا رہے اور جناب مہینوں قربانی، یہ نہیں ہے. اسے قربان کرو، جلدی اللہ کی راہ میں کھلا دو، اور اسے اور کم از کم محرم سے پہلے تو ختم کر دینا چاہیے. اگر پڑا بھی رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اسے تقسیم کر دینا چاہیے. تو لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے. قربانی میں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ عمل جو ہے خدا کی خوشنودی کے لیے ہو. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد.